الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، سب سے بڑی اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین سے لو لگائے۔ مسلمان جس کا ہتھیار دعا ہے، اور دعا عبادت ہے، کسی بھی غیر اللہ سے دعا کرنا حرام اور ناجائز ہے، جیسے مردوں سے مانگنا اور قبروں میں مدفون سے مانگنا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم۔ میرے بھائیوں، دعا ہم رنج علم تمام کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین سے التجا کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم۔ اس لیے دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کو جانتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مصیبت کے وقت میں اور خوشی اور شادمانی کے وقت میں اللہ رب العالمین ہی سے رجوع کرتے ہیں، اور ہر چیز اللہ رب العالمین ہی سے مانگتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ دعا معمولی چیز کے لیے بھی کرنا چاہیے، اور دعا کے کچھ آداب ہیں اور قبولیت کے کچھ اسباب ہیں، جو کوئی بھی ان کو مکمل کر لے گا اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ دعا اللہ رب العالمین کے ناموں کے واسطے سے اور اللہ رب العالمین کے صفات کے واسطے سے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین کی تعریف، کبریائی اور عظمت کو بیان کرے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا، اور اس نے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف نہیں کی، اور نہ ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجل ھذا، اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اللہ رب العالمین کی تعریف سے شروع کرے اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جلد بازی نہیں کرے، یہ نہ کہے کہ ہم نے دعا کی اور ہماری دعا قبول نہیں کی گئی۔ نمبر 4، حلال غذا کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اپنے آپ کو پراگندہ کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے یا رب یا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له۔ میرے بھائیوں، 5ویں چیز یہ ہے کہ جامع ترین دعا کرے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعا یاد ہوں ان کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ اور 6ٹھی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے بار بار مانگے کہ اللہ رب العالمین تو ہی قبول کرنے والا ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے لو لگاتے رہے، مانگتے رہے۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ دعا میں حد سے تجاوز نہ کرے، دعا میں حد سے تجاوز نہ کرے، جیسے غیر اللہ کی دعائی نہ دے، اور عقل و شرع کے اعتبار سے جو خلاف ہے اس کا ارتکاب نہ کرے۔ اور یہ ہے کہ جو اپنی چاہت ہے، جو
اپنی زبان میں مانگ سکتا ہے ویسے ہی مانگے. اور خاص طور سے کچھ اوقات ہیں دعا کی قبولیت کے، اور ان میں سے سجدہ ہے، اور اذان اور اقامت کے درمیان ہے، اور آخری رات کے حصے میں، اور بارش جب ہو رہی ہو اس وقت، اور جمعہ کے دن جو آخری گھڑی ہے اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور روزہ دار کی قبول ہوتی ہے دعا، مسافر کی، والد کی، مظلوم کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور مظلوم کی دعا کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. اللہ کے بندو، دعا کامیاب ترین تجارت ہے. اللہ تبارک و تعالی کسی بھی دعا کرنے والے کو نامراد نہیں کرتا ہے. اگر اللہ رب العالمین نے سوال کے مطابق دے دیا اور نہیں اس کو دنیا میں ملا تو آخرت میں اللہ رب العالمین ذخیرہ کرتا ہے، اور اسی طرح سے اس کی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم الا اعطاه الله بها احدى ثلاث اما ان تعجل له دعوته واما ان يدخرها له في الاخرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها قالوا اذا نكثر قال اللہ اکثر. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے التجا کرنا چاہیے روزے کی حالت میں ہیں، اور رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے. اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے.